السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين۔ بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين۔ وقال تعالى في شان حبيبه وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وعامر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم ماہ ربیع النور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے شکر کے لیے یہ پہلے جمعہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کا فضل و رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ بندے کو اصل خوشی اور فقر دنیاوی مال و دولت جائیداد یا ظاہری کامیابی میں نہیں، بلکہ
اللہ کے فضل کے یعنی ایمان و ہدایت اور رحمت یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت پر خوشی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی ولادت پر بشارت اور خوشخبری کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی انبیاء کی ولادت کو باعث مسرت قرار دیا ہے۔ میں یہاں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ جل مجدہ نے جو قرآن کی مختلف مقامات پر خوشخبریاں عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ان تذکروں کو لانے کی کوشش کروں گا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو دشمنان دین اسلام کی طرف سے امت مسلمہ کے اندر خدشے پیدا کرنے کے لیے جو باطل کوششیں ہو رہی ہے وہ زائل ہو جائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے نزدیک قرآنی فکر سے افضل اعلیٰ کوئی اور فکر ہے کیا؟ قرآن کی تعلیم سے بہتر کوئی نظام تعلیم ہے کیا؟ قرآن مجید کے دیے ہوئے اصول بندگی سے بہتر زندگی کوئی بندگی والی ہے کیا؟ اس پہ پہلے غور فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسحاق و یعقوب کی ولادت کی بابت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، سورہ ہود کی 71ویں آیت ہے۔ فَبَشَّرْنَا، بس ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ حضرت اسحاق کی بشارت ایک اور مقام پر قرآن مجید میں یوں آئی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورہ صافات آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی نیک لوگوں میں سے تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بابت قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کو نہ صرف ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ فرزند کے نام کو بھی اللہ موسوم فرما دے رہا ہے کہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ ہم اس سے پہلے کسی بھی بندے کا نام نہیں رکھے۔ تو یہ دیکھیے ولادت کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے اور ولادت کے ساتھ ولادت کی شادمانی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ پھر ایک مقام پر حضرت یحییٰ کے بارے میں فرشتوں کی بشارت جو ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحُزُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَحُزُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ عزیز اور بزرگوں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک
اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلیمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور پاک دامن ہوگا اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ 4-5 خوشخبریاں ایک ساتھ، اور خوشخبری دینے کا مقام محراب یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مصلی پر جب حضرت زکریا ٹھہرے ہوئے ہیں تب فرشتہ آ کے خوشخبری دے رہا ہے، اور خوشخبریوں میں پوری وضاحت کے ساتھ نیک ہوگا، سردار ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا، اور سب سے بڑی بات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ولادت کے تذکرے اپنے کلام میں فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا اللہ جل مجدہ کی سنت کریمہ ہے، اللہ جل مجدہ کی سنت کریمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت پر مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ سورہ آل عمران کی 45ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلیمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑا مرتبہ والا اور مقربین میں سے اللہ کے ہوگا۔ تو عزیزو اور بزرگو، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا تذکرہ ان کی ولادت سے پہلے ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری کے طور پر عطا فرما رہا ہے۔ تو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی ولادت سے پہلے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ یہ ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بھی عطا فرمایا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم کی 19ویں آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم خود فرما رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ وضاحت فرمایا، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرزندہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے عیسیٰ کا تحفہ دوں۔ جب فرشتے نے کہا تو اس کو کاپی کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ وہ کلمات، وہ حکایت، وہ واقعے، وہ لمحوں کو اپنے کلام پاک میں محفوظ فرما دیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ سورہ صافات کی 101ویں آیت، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ عزیزوں اور بزرگوں، اتنی آیت کریمہ اور بھی بہت ساری آیت کریمہ آئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کی ولادت سے پہلے ان کے متعلقین کو خوشخبریاں عطا فرمائی۔ تو انبیاء کی ولادت سے پہلے بھی خوشی منائی گئی، ولادت کے بعد بھی خوشی منائی گئی۔ تو انبیاء کی آمد کے دن کی خوشی منانا اللہ جل مجدہ کی سنت کریمہ قرار پائی، اور متعلقین کا خوش ہو جانا یہ سابقین امم کی شادمانیوں کا طرز شادمانی کا ایک طریقہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم خوشی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، قرآن کے آئین سے یہ بات مسلمہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ
پوچھتے ہیں کہ بھئی نبی کریم کا تذکرہ آیا کیا؟ جیسا یہ انبیاءوں کا تذکرہ آیا ویسا ذات محمد رسول اللہ کا وضاحت کے ساتھ بالراس ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. مگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہاں نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو یہ تذکرہ بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمن میں اللہ نے فرمایا ہے. مگر جیسے یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو تذکرہ واضح طور پر ولادت کا آیا ہے، ایسا تذکرہ بھی راز نہیں ملتا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے آنے پر کیا کرنا ہے، تمہیں فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور یہ جو رحمت خدا کے ملنے پر، فضل خدا کے ملنے پر خوشی کا منانا کیا ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم جمع بندی کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر اولا ہے. تو اللہ کا فضل رسول کی ذات سے بڑا ہمارے لیے کچھ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت رسول کے ذات سے بڑی کچھ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ نے اپنے نبی مکرم کو فضل الہی بتایا. آپ کی بعثت جو ہمارے درمیان میں ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے. اور اسی تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جمع بندیوں سے زیادہ بہتر کام، بہتر مرحلہ اگر خوشی منانے کا ہے تو وہ خوشی منانے کا مرحلہ فضل الہی پر، رحمت الہی پر. اب جو اللہ تعالیٰ جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس سے وہی رحمت خدا بندی کچھ اور ہو سکتی کیا؟ اس سے بڑا کوئی فضل ہمارے لیے ہو سکتا کیا؟ اور ویسے میرے آقا کے بارے میں کچھ کہنے والے جو اپنے کو دانش مند سمجھتے ہیں، کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے رسول کی وفات مناؤ، میلاد کیا مناتے ہیں؟ ایسے بولنے والے بھی سننے میں آئے نہیں آنے والوں. ہم تک تو ایسے لوگ بھی پہنچے، غم منانا چاہیے، اتنی بڑی نعمت چلے گئی. جب ہم فضل الہی بیان کرے، رحمت الہی بیان کرے، تو اس کے جواب میں بولے کہ اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی رحمت ہم سے چھن گئی. کہاں چھن گئی؟ تمہاری نظر میں چھن گئی. تمہاری فکر محدود، تمہاری سوچ محدود، اس لیے اللہ نے تم پہ مردودیت کا ذریعہ بنا دیا، اسی لیے ایسی باتیں نکلتی. اب دیکھیے ایک عقیدے میں بھی بات آنے کی کوشش کی گئی، عورتوں میں آ گئی. 12 فات بولتے، ربیع الاول کو عورتوں کے مہینے جو گننے کا طریقہ ہے، حسن شوالی، رجب، شعبان، اس میں 12 فات گنتے رہو، 12 فات بولتے. مگر یہ نہیں معلوم وفات نبی بھی شادمانی ہے، یہ ہم نہیں بول رہے. میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. کیا فرمایا آقا؟ بولیے، یاد رکھیے الفاظ، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا پردہ کر لینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آقا علیہ السلام بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، وہ ہستی ہیں میرے آقا. اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی ذات کے پاس، اللہ کے پاس اگر کوئی معزز ذات بندگی رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دفتر انداز میں پوری کائنات اس بات کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، افشا کیا ہے، بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے اور ثابت بھی فرما دیا ہے کہ آقا علیہ السلام سے زیادہ افضل عند اللہ کوئی اور نہیں. اللہ نے جو اکرام عطا فرمایا ہے
جو الفت عطا کی ہے، جو تقرب دیا ہے، محمد رسول اللہ کی طرح کسی بندگان خدا کو، کسی نبی کو حاصل ہے، کسی رسول کو حاصل ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی ذات اللہ جل مجدہ جو ہمارے پاس مالک، رازق، خالق، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کی ذات کے بعد اگر اللہ کی مخلوق میں بندگان خدا میں کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ ہے، اور پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے۔ یہ بات کوئی چھپی چھپی نہیں، واضح دو ٹوک انداز میں ہے۔ اب میرے آقا نے جو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ ولیدہ، ولدہ یلد مانے ولادت کے معنی میں آتا ہے، تو یہ لفظ جو ہے دو انبیاء کے تذکرے میں واضح طور پہ آیا، اور اس کو سننے کے بعد میرے آقا کیونکہ جامع الکلام ہے، جامع الکلیم ہے، آپ کا کلام قرآن کی طرح ایک گہرائی رکھتا ہے، عقیدت کے واسطے بھی، ایمان کے واسطے بھی، ایمان کو جلا دینے کے واسطے بھی، اور راز و رموز میں تو ایسے جوہر ہے جیسے سمندر، جتنے تل میں جاتے جاؤ، گہرائی میں جاتے جاؤ، نئے انکشافات میرے آقا کے کلام میں بھی ایسے جوہر ہیں، اسی لیے آپ کو جامع الکلیم کہا گیا۔ تو میرے آقا فرمائے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا پردہ کر لینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ قانون خدا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، خدا کا قانون ہے، اور میرے آقا سے زیادہ پابند قانون خدا بندی کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو دین اکمل ہوا، آپ کی وجہ سے دین اسلام کو مکمل ہونے کی سند ملی، اور آپ جس انداز سے اشاعت دین و تبلیغ کا کام کیے ہیں، سابق میں ایسا کوئی نبی نہیں ملتا جو اس طرز کے ساتھ، اس عاجز بندگی کے ساتھ، اس فرمانروائی خدا بندی کے ساتھ، اور امتیوں پر ایسے رحم و کرم و فضل کے ساتھ اشاعت کا کام کیا۔ کوئی نبی کی سیرت ایسی نہیں ملتی، کوئی نبی یا رسول کی صحیح ایسی نہیں ملتی جو میرے آقا سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی دو انبیاء کے تذکرے میں ولیدہ کا ذکر فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں غور فرمائیں، نبی کے پیدا ہونے کے دن بھی اللہ سلام، خیر والا دن ہو رہا، نبی کے پیدا ہونے پر سلام، نبی کے مرنے پر سلام، اور نبی کے اٹھائے جانے پر بھی سلام۔ آقا کیا فرمائے؟ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، خیر لکم، میرا ظاہری زندگی میں تمہارے درمیان رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، اور میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر جو فیصلے اللہ کے، بہتر جو معاملات و ساعتیں گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں غم نہ ہو رہے بدبختہ، یہ بدبختی نہیں ہے، کیسی احمقانہ عقل رکھنے والے لوگ ہمارے درمیان میں آ گئے کہ وارہ وفات مناؤ، غم مناؤ، خوشی کیوں مناتے؟ اسلام میں میرے آقا شاعر اسلام نے ایک فکر دے دی، کوئی بھی کیسا بھی مرو، 3 دن سے زیادہ غم منانا اسلام میں حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ، بولیے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیوی مر جائے، بچہ مر جائے، کوئی بھی مر جائے، کیونکہ کسی کے چلے جانے کا، کسی کے چھوڑ جانے کا، کسی کی ریلت کر لینے کا غم فطرتاً بشریت میں رکھا گیا۔ تو عین بشریت کو اکمل کرنے کی طرز و تعلیم و فکر میرے آقا نے عطا فرمائی کہ 3 دن فطرتاً غم کرنا جائز ہے۔ 3 دن کے بعد
غم منانا گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بہت سارے رواج ہے، 40 دن تک گھر میں خوشی نہیں ہونا، کپڑے نہیں بننا، عید آئی تو عید نہیں منانا، نعوذ باللہ۔ یہ باطل فکر ہے، یہ باطل فکر ہے، یہ باطل فکر ہے۔ کیونکہ شارع اسلام نے جو شریعت دی ہے اس شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، سوائے بیوی کے مر گیا تو 4 مہینے 10 دن سوکھ کے، اگر طلاق دیا 3 مہینے 10 دن اس کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، وہ بھی عصمت کے تحفظ کے لیے، کے لیے راز ہے اس کے اندر، لوگوں کو معلوم ہی ہے 4 مہینے 10 دن کیوں عدت کے مقرر کیے گئے ہیں، شفافیت کے لیے، نسب کے تحفظ کے لیے، اس کی پاک دامنی مثبت رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے۔ بس سوائے عورت کے کسی کو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی علتیں ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اب علماء سے ملنے پر شفافیت سے آپ کو فکر مل جاتی۔ اب لوگ جو ہے اپنی اپنے تخیلات سے بہت ساری خرافاتیں اپنے بیچ میں لا رہے ہیں۔ اب خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، خوشی کیسا منانا، اور ایک جگہ پہ جو تذکرہ آیا ہے سورہ مریم ہی کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، یوم ابعث حیا، کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں بھی اللہ کی طرف سے سلام، خود انہوں خود بولے رہے مجھ پر سلامتی اللہ کی، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں کیا ہوگا، ابعث حیا، لوٹوں گا اللہ کی طرف، زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریے، پیدا ہونے پر بھی سلام، مرنے پر بھی سلام، لوٹنے پر بھی سلام۔ اب یہ جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کا ایک نظام اللہ نے بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ قرآن کی فکر دیکھیے آپ، اللہ کا قانون ہے، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر کیا ہے، فضلنا، فوقیت عطا فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی۔ تو سارے انبیاء پر میرے آقا کو اللہ نے فوقیت دی، اس سے انکار ہے کسی کو؟ سید عالم، خاتم النبیین، خاتم الرسول، رحمت للعالمین، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء کا امام بنایا، سارے انبیاء پر فوقیت فرمائی۔ اب جتنے انبیاء آئے ان کا درجہ میرے آقا سے کم، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ جب اللہ نے قانون بنا دیا، سارے ادنا انبیاء کی پیدائش پر، ان کے مرنے پر، ان کے لوٹنے پر اللہ کی سلامتی ہے، تو میرے آقا کی آمد پر، میرے آقا کے پردہ کرنے پر اللہ کی سلامتی افضل طور پہ ہوگی نہیں ہوگی؟ مومنانہ فکر سے غور کرے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ قانون جو بنا کے رکھ دیا، اس قانون سے میرے آقا کی عظمت، رفعت، فوقیت نمایاں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ایسا افضل نبی، ایسا اعلیٰ نبی، ایسا کامل نبی ملنے کے بعد اس پہ خوشی نہ منا جائے، کیا یہ ایمان کی حیا کا طریقہ ہے؟ کسی کے اندر ایمانی حرارت ہو اور اس میں تردد والی کوئی فکر لائے، یہ ممکن ہے؟ یہ حیات ایمانی کی حیا نہیں، یہ سازشیں۔ اب بولتے کہ بھئی میلاد منانے کا ثبوت کیا ہے؟
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیان فرمایا میرے آقا؟ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن میری بعثت ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ ہم سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کے دن خوشی کی ظاہر کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیر کے دن میں پیدا ہوا، اسی دن میری بعثت کا اعلان ہوا ہے، اسی لیے میں شکر کے طور پہ اللہ کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پھر آقا میلاد منا رہے نہیں منا رہے؟ جمعہ کی بابت آقا نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے جمعہ کو عید کا دن بنا دیا۔ آدم پیدا ہو تو آدم کی پیدائش کا دن ہر ہفتہ مومنین مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اور میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے سال میں ایک بار وہ تاریخ کے لیے خوشی آپس میں غلامان مصطفیٰ دے دیتے ہیں، تو یہ شادمانی برداشت نہیں ہو رہی دنیا والوں کو، اور اپنی دنیا داری کی باتیں لے کے آیا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ جو میں خطبے کے بعد پڑھا ہوں، اس میں اللہ دنیا کو قربان کرنے اور دنیا سے بڑھ کر اگر کوئی متاع حیات اور عزیز کوئی فضل اور رحمت کی بات ہے تو وہ محبوب علیہ السلام کی بعثت، آپ کی بعثت اور آپ کی وجود کی برکتیں، رحمت، فضل کا تذکرہ فرمایا۔ قل آپ فرما دیجئے میرے عزیز، آپ فرما دیجئے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانے کا دن کون سا ہے؟ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت خوشی کا دن ہے۔ تو فضل ہمارے لیے کون؟ محمد رسول اللہ۔ رحمت کون ہمارے لیے؟ رحمت للعالمین۔ اس سے بڑا کوئی فضل ہمارے لیے ہو سکتا کیا؟ اس سے بڑی رحمت خداوندی ہمارے پاس ہو سکتی کیا؟ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ فَهُوَ، وہ کیا ہے جتنا بھی جمع بندی کر رہے خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع بندی کر کے رکھے وہ متاع حیات سے زیادہ اچھا فضل کیا ساتھ گھڑی، رحمت کی ساتھ گھڑی کیا ہے؟ رسول کی ولادت کے ساتھ۔ تو عزیزو اور بزرگو، میلاد کے بارے میں جیسے ہی میلاد النبی آتا ایسے بہت سارے بیانات، اشتہارات، مختلف چیزیں امٹ کے آیا تھی۔ تو یہ امتحان ہوتا ایمان والوں کا۔ اب میں آپ کے سامنے جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، سوائے قرآن کے اور ایک دو احادیث کے میں دوسرا کو تذکرہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے، آپ قرآن آپ کے دست مبارک میں، آپ کے ہاتھوں میں ہے، صحیفے کھولیے، دیکھیے، تحقیق کیجئے، اعتماد کیجئے۔ اور یہ جو سرگوشیاں ہماری طرف آ رہی ہے، یہ سب ہم کو رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں کمزور کرنے کے لیے۔ ہاں، طریقہ کیسا ہونا؟ میرے آقا علیہ السلام کی سنت۔ اور اس ولادت کے دن کو ایک ضعیف حدیث ہے مگر فضیلت کے لیے کام آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ علیہ السلام کو تول کر گیہوں تقسیم کیے تھے غریب لوگوں کو ولادت کے دن۔ ایسے ایک ضعیف حدیث بھی ملتی ہے۔ تو ایسے فلاح کے کام، ایسے کام خیر الناس میں انفع الناس، تم میں بہتر لگ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچتے، دوسروں کو فائدہ پہنچتے۔ راہگیروں کو روک دینا، راستوں کو تنگ کر دینا، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جانا، اور نئی نئی سو خرافتیں جو دوسرے باطل پرستوں کی طرز پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، جو ادیان باطلہ جو ہماری سنگتوں میں رہتے ہیں ان کی طرز پر خوشی منانا اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسلام کے خوشی منانے کا طریقہ صحابہ کی سیرتوں سے ملتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کیسے ہوئے۔ اب دیکھیے 100-150 سال پہلے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان انوار اللہ علیہ رحمہ مکہ شریف چلے گئے تھے رہنے کے لیے، وہیں مدینہ شریف میں رہوں گا بلکہ ارادہ کر کے چلے گئے تھے۔
تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں 150 برس پہلے جب دبدبہ اتنا نہیں بڑا تھا، 32 برس ہوگا، تب مکے کے ممبر سے، مدینے کے ممبر سے ربیع الاول کے دن ولادت کا خطبہ پڑھایا تھا۔ کیا پڑھاتا تھا بولیے؟ خطبہ ولادت پڑھاتا تھا۔ سارے مکے کے لوگ مکے میں جمع ہوتے، سارے مدینے کے اطراف اطراف کے لوگ جمع ہوتے اور خطبہ میلاد سنتے تھے، یعنی وہ پوری آیتیں جس میں آقا علیہ السلام کی فضیلتیں آئی ہیں، وہ پورے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کے وسلم کی فضیلتیں اللہ نے بیان کی، حدیث قدسیہ ہیں، سب بیان کرتے، ولادت کا خطبہ پڑھایا تھا۔ اور وہی سنت جاری کرنے کے لیے مکہ مسجد میں بانی جامعہ نے قائم فرمایا۔ یہ طریقہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے تذکرے ہو، آقا علیہ السلام کی خوبیاں، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی اسوہ طیبہ کے تذکرے ہو، امت مسلمہ کو معلوم ہو کہ بندگی کا قرینہ کیا ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمارے مقصد حیات کیا ہے، وفائے محمدی کیا ہے، اتباع حبیب اللہ کیا ہے، یہ سب علم پہنچانا، یہ فکر پہنچانا، یہ فکر ایک دوسرے تک دینا، یہ میلاد کی سب سے بڑی خوشی کا ذریعہ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ تیرے کلام کے ذریعے تیرے حبیب پاک کی شادمانی منانے کے جو طرز تو نے بیان کیا اپنے انبیاء کے تذکرے سے، مولا اسی طرز پر ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔